بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید کو لونڈیاں بہت پسند تھی۔ ہارون الرشید کے بعد خلیفہ بننے والا مامون الرشید ایک لونڈی کی ہی اولاد تھا۔ ہارون الرشید کو اپنے چھوٹے بیٹے معتصم سے بہت پیار تھا۔ اس نے معتصم کو پڑھانے کے لیے ایک نہایت پڑھا لکھا غلام بھرتی کیا تھا جو 24 گھنٹے معتصم کے ساتھ رہتا تھا، مگر معتصم ایک لفظ تک پڑھ نہ سکا۔ آخرکار غلام مر گیا تو معتصم باللہ نے کہا، شکر ہے کتاب سے جان چھوٹی۔ یہ معتصم باللہ علانیہ ہم جنس پرست تھا۔ اس نے خوبصورت اور چکنے لڑکوں کی پوری ٹیم بنا رکھی ہوئی تھی۔ راہ چلتے بھی لڑکوں پر نظر رکھتا تھا اور جو پسند آ جاتا اسے شاہی محل میں مہمان بنا لیتا۔ سلطان محمد فاتح بھی ہم جنس پرست اور لڑکوں کا شوقین تھا۔ ایران کا شاہ عباس بھی شوقین مزاج تھا، یہاں تک کہ ایران کے مشہور مصور رضا عباس نے ایک تصویر میں شاہ کو لڑکے کے ساتھ رومانٹک موڈ میں بنایا ہے۔ برصغیر میں محمود و ایاز کے قصے زبان زد عام ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے محبت ہو گئی تھی اور اس جوڑی کو اہل فارس لیلا مجنوں پکارتے تھے، اور محمود کو کہا جاتا ہے کہ ایسا غلام جو اپنے غلام کا غلام ہو گیا۔ محمد شاہ رنگیلے کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ ننگا دربار میں آ جاتا تھا، وزیروں مشیروں کو بھی کپڑے اتارنے کا حکم دیتا تھا۔ وہ بڑے دربار میں پیشاب بھی کر دیتا تھا اور تمام دربار واہ واہ بادشاہ سلامت کے نعرے لگاتا۔ اس نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کو بھی وزیر کا درجہ دے رکھا تھا۔ گھوڑے کو بھی شاہی خلعت پہنائی جاتی اور گھوڑا بھی دربار میں حصہ لیتا۔ ہندوستان کا ایک اور بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دولہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دولہا۔ دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، رخصتی بھی ہوتی تھی، ولیمہ بھی ہوتا تھا اور سارے عمائدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں بھی دیتے تھے۔ دوسرے دن وہ لڑکا دولہن اور بادشاہ دولہا بنتا تھا اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفا شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح سید نصیر شاہ اپنی کتاب اسلام اور جنسیات میں لکھتے ہیں کہ مسلمان سلاطین نے بڑے بڑے حرم بنا کر لاتعداد عورتوں کے باڑے بنا رکھے تھے۔ خلیفہ المتوکل کے پاس 4000 لونڈیاں تھیں۔ اسپین کے عبد الرحمن سوم کے حرم میں 6300 کنیزیں تھیں جو شاہی عیش سمانیوں کے لیے جمع کی گئی تھی۔ اسی طرح عثمانی خلفاء کے حرم میں کنیزوں کی تعداد 300 سے لے کر 1200 تک رہتی تھی۔ برصغیر میں بھی مسلمان بادشاہوں کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح مغلیہ سلطنت کے حکمران جلال الدین اکبر اور جہانگیر کے حرم میں 300 لونڈیاں موجود تھیں۔ یہ عورتیں بے حیثیت اور بے قدر ہوتی تھیں۔ ذرا سا شک ہونے پر ان کا گلا گھونٹ کر یا زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ ان کنیزوں کا کوئی والی وارث رشتہ دار نہیں ہوتا تھا۔ سلاطین عثمانیہ میں کنیزوں کو بوری میں ڈال کر سی دیا جاتا تھا اور سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جب ان کا دل بھر جاتا نئی کنیزوں کی کھپ لانی ہوتی تب بھی پچھلی کنیزوں کو قتل کر دیا جاتا۔ کنیزیں وہ عورتیں ہوتی جو اسلامی جنگوں میں دوسری قوموں کی اٹھا کر لے آئی جاتی۔ یہ بدنصیب اور مصیبت زدہ عورتیں اپنے پیچھے بار بار یاد آنے والے ماضی، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے محبت بڑے تعلقات چھوڑ کر آتی تھی۔ منڈیوں میں بکتی، ذلت آمیز سلوک کا سامنا کرتی۔ ان کی حیثیت کھلونوں جیسی ہوتی تھی جس سے جنس کے مارے مسلمان امرا کھیلا کرتے۔ خاندانی بیویوں اور کنیزوں کی چپکلش ہو جاتی تھی تب بھی ان کو قتل کروا دیا جاتا تھا۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید کسی مغنیہ پر فریفتہ ہو گیا تو اس کی ملکہ زبیدہ نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے 10 دوشیزہ کنیزیں خلیفہ کو بطور تحفہ پیش کی۔ جب جنگیں نہ ہونے کی وجہ سے
کنیزوں کی سپلائی رک جاتی تو غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والے عورتوں اور بچوں کو آس پاس کے قبائل سے پکڑ لاتے۔ کنیزوں کے بچے کو گھڑ سواری، تیر اندازی، فن سپاہ گری میں طاق کیا جاتا اور اٹھائی گئی عورتوں کو بناؤ سنگار، گلہ کاری، رقص اور موسیقی سکھائی جاتی اور پھر ان کو نئے آقاؤں کے سامنے بیچ دیا جاتا تھا۔ انہی کنیزوں کے کئی بچے بعد میں بادشاہ اور امرا بنے۔ محمود غزنوی غلام کا بیٹا اور کنیز ماں کے بطن سے تھا۔